तमाम दोस्तों ने तकारीर की, सब पर आहिस्ता आहिस्ता बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का कीमती असासा है, हमारे जो मिनरल एंड माइंस है, वो बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते 5 अगस्त को सेमीफाइनल है, जलसा है, उसमें कुछ ऐलानात हो गए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला आप सबको मैं बुलाऊंगा और इस पर जो है हम बैठेंगे और तमाम मसले हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सामने जो बारूद का बैनर लगाया गया है, अगर ड्रोन अटैक से जिससे हमारे मासूम कबायली शहीद होते हैं, मासूम पख्तून शहीद होते हैं, उसके लिए बारूद है, तो जिससे मेरे घर का चूल्हा चलता है, उसके लिए बारूद तो तुम्हें देना पड़ेगा और हर सूरत देना पड़ेगा। आपके जिस जेट बमबारी के बारूद से हमारे मासूम बच्चों के सीने छलनी होते हैं, अगर उसके लिए बारूद है तो मेरे गरीब का बच्चा भूखा क्यों सोएगा? तुमने उसके लिए बारूद जरूर देनी होगी इंशाअल्लाह ताला। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इसमें आपका भरपूर साथ देगी। पहले अफाम और तफहीम से मसला हल करेंगे, उससे हल नहीं हुआ तो जिस तरफ आप लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत आपका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। देखें, यही तो हम रोना रो रहे कि पिछले 78 साल से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक होता आ रहा है। जो भी नया तजुर्बा बाहर मुल्कों की तरफ से करवाना होता है वो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो जाता है इनका। पराई जंग में जाना जर्नेल का फैसला था, जिसको पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जर्नेल ने फैसला किया हम अमेरिका की जंग का हिस्सा बने, यहां पर दहशतगर्दी लाई गई और हमारे 80,000 जवान शहीद हुए। 80,000 जानों का नजराना पेश करके बहुत मुश्किल से हमने यहां पर अमन देखा था, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद एक और पॉलिसी बनाई गई। फिर कुछ जर्नेल बैठे और उन्होंने फैसला किया कि यहां पर दोबारा जो है अमन और अमान तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि देखो ये आ रहे हैं, ये हमारी सूबे का फिर अमन खराब करेंगे। बॉर्डर क्रॉस कर दिया, आ रहे हैं, हमें कहा गया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहाड़ों पर पहुंच गए, हमने कहा पहाड़ों पर पहुंच गए, हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए कि इससे फिर हमारी तबाही होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, हमारे लोग शहीद होंगे, हमारे जो ताजिर हैं वो रोएंगे, हमारे कारोबार तबाह होंगे। ना करो ये फैसला। आपने डॉलर कमानी है, कमाओ, आपने जजीरे खरीदने हैं, खरीदो, लेकिन मेरे लोगों के सर की कीमतों पर नहीं। ये तजुर्बा गाह नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम कीड़े मकोड़े नहीं है कि जब भी आप कोई नया तरीका आजमाएंगे जिससे आपके जेब भरेंगे, आप कुर्बानी का बकरा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बनाएंगे। हमें कहा गया झूठ बोल रहे। आज पूरी दुनिया देख रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं। पहले इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी खुद साख्ता हालात खराब किए, इन्होंने बलूचिस्तान में भी खुद साख्ता हालात खराब किए। आज बलूचिस्तान भी इनके हाथ से निकल रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा भी इनके हाथ से निकल रहा है। सिर्फ जो हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खराब किए गए थे वो इन दोनों सूबों तक महदूद नहीं रहे। कश्मीर में हालात देखें, कितनी बेदर्दी से हमारे कश्मीरी भाइयों को बहनों को ये मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। बचपन से अब तक हम एक ही नारा लगाते रहे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर हमारा है। तो आज किस तरफ लेकर जा रहे हो हमारे कश्मीर को? कौन पॉलिसी बना रहा है? ये
کون آپ کو بتا رہا ہے کہ بندوق کی نوک پر ڈنڈے کی زور پر آپ پاکستان کو اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے آپ. پچھلے 22 سال سے اگر بندوق کام کرتا تو خیبر پختونخوا میں آج امن ہوتا. اگر 78 سال سے یہ بندوق والے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تو آپ کا وزیر ٹی وی پر آ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. کون ہے اس سسٹم کا بنانے والا؟ کون ہے چلانے والا؟ جب پاکستان کی معیشت اچھی چل رہی تھی، ہمارے تاجر خوش، ہمارے کسان خوش، ہمارے نوجوان خوش، تمام لوگوں کو روزگار مل رہے تھے. عالمی وبا کرونا کے باوجود پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% پر تھی. تو کیوں آپ لوگوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا؟ کیوں ان چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کو پاکستان پر مسلط کیا؟ کس نے کیا؟ آپ نے کیا. چلے ہم نے مان لیا، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، کیونکہ سسٹم تھا آپ کے ہاتھ میں. جن کا کام ہے بارڈروں کی حفاظت کرنا وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. جن کا کام ہے پاکستان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جن کا کام ہے پاکستان میں امن بحال رکھنا، پاکستان کی سیکیورٹی کی حفاظت کرنا، وہ سیاسی انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں. تو سسٹم کولیپس نہیں کرے گا. جن کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا، وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لا کر عدلیہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جن کا کام ہے انصاف دلانا، وہ چٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں. جن کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کرنا، وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں. جن کا کام ہے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنا، وہ حاجی ٹیکا خان کبھی ایک کو ایک صوبہ دے رہا ہے، کبھی دوسرے کو دوسرا صوبہ دے رہا ہے. تو اگر فرض کرے ایسے چلے گا تو سسٹم تو کولیپس ہوگا نا. پھر بھی آپ نے بول دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی حل کیا ہے؟ کون آئے گا؟ یہ تو آپ لوگ چاہتے ہیں نا. جو کچھ کا ٹولہ ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا، وہ تو ڈرتا ہے. وہ عمران خان کے نام سے ڈرتا ہے، وہ عمران خان کی تصویر سے ڈرتا ہے، وہ عمران خان کے الفاظ سے ڈرتا ہے. وہ کیسے لے گا عمران خان کو؟ عمران خان اگر باہر آیا تو جو 78 سال سے انہوں نے قبضہ جمایا ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ چلا جائے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ عمران خان کو واپس لائیں. اگر کوئی آپ کو اس وقت کہے گا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے آنے کی چانسز ہیں، تو یہ آپ کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے، یہ ایسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب باہر آئے. یہ نورا کشتی چل رہی ہے. سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی کس کی باری ہے؟ جو ان کے بڑے تھے، چور نمبر 1، چور نمبر 2، جو دوبارہ ہم پر مسلط ہوئے تھے، وہ دوبارہ آئیں گے؟ یا ان کے جو پرچی والے بچے ہیں وہ آئیں گے؟ یا جو اس سسٹم کے ناجائز پیداوار ہیں ان کو بٹایا جائے گا؟ کون آئے گا؟ بھائی جان، گدے پر لکیریں ڈالنے سے وہ زیبرا نہیں بنتا. آپ لوگ اس سسٹم کا ناسور ہے. آپ سے یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ سسٹم صرف ایک بندہ چلا سکتا ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. یہ پورے پاکستان کے حالات کی ذمہ دار وہ منصوبہ ساز ہیں جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. کل آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان سنا کہ کشمیر میں جو چل رہا ہے یہ سیاسی حکومت کر رہی ہے، یہ وہاں کی حکومت کر رہی ہے. تو وہاں پر تو حکومت پیپل پارٹی کی ہے. پیپل پارٹی نے جو ہے وہاں پر 200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا. جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا اس وقت پی ایم ایل نون کی حکومت تھی پنجاب میں، کوئی کچھ نہیں بولا. اس کے بعد ہر احتجاج پر ان کا یہ ظلم اور جبر اور یہ فسطائیت چلتی رہتی ہے. ماڈل ٹاؤن
پھر 26 نومبر 9 مئی پھر مرید کے میں ہمارے TLP دوستوں کو جن کا آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہاں پر کتنے شہید ہوئے, ان کا نام و نشان انہوں نے گما دیا ہے. کسی میڈیا چینل میں اتنی جرت, اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ظلم دکھا سکے. چپ رہے, پورے پاکستانی چپ رہے, کوئی نہیں بولا. مجھ پر آتی ہے TLP والے چپ ہوتے ہیں, TLP پہ آتے ہیں جمعیت والے چپ رہتے ہیں, دوسرے پر آتی ہے تیسرا چپ رہتا ہے. تو اگر آج میری باری ہے تو اس طرح کل آپ کی بھی باری ہوگی. پہلے خیبر پختونخوا کا پختون رو رہا تھا, پھر بلوچستان کا بلوچ رو رہا تھا, پھر سندھ کا سندھی رو رہا تھا, پھر کشمیر کا کشمیری رو رہا تھا, پھر گلگت کا گلگتی رو رہا تھا, آج پنجاب کا پنجابی رو رہا ہے, ہر پاکستانی رو رہا ہے. اگر ہم چپ رہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سسٹم کا ناسور ہمیں دن بدن سکھاتا رہے گا اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہیں گے. نعرہ تکبیر. میرے پاکستانیوں, آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک لیڈر دیا ہوا ہے جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں, جس کو 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان نے ووٹ دیا. وہ پاکستان کا لیڈر ہے, وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اس کی دور کی نظر ہے, ایک ویژن ہے, ایک نظریہ ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے. واحد پاکستانی لیڈر ہے جو اپنے تمام اثاثے پاکستان لایا. واحد پاکستانی لیڈر ہے جس نے قوم کو شوکت خانم ہاسپٹل اپنے ہی پیسوں سے بنا کر دیا, نمل یونیورسٹی بنائی. اس نے ہمیشہ پاکستان کو دیا. یہ باقی پاکستان سے لوٹ کر باہر جزیرے خریدتے ہیں, باہر فلیٹس خریدتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو کبھی کچھ نہیں دیا. تو آج وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے جیل میں بیٹھا ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے, اس کے لیے کھڑے ہو. اس کے ساتھ کس چیز کی کمی ہے؟ ان بگوڑوں کی طرح آج ایک دستخط کرے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مانتا ہوں. وہ باہر ہوگا جیل سے, کرسی بھی مل جائے گی, اقتدار بھی مل جائے گا, لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا, وہ نہیں جھک رہا, وہ اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر رہا. کس کے لیے؟ کس کی وجہ سے؟ عدلیہ کی وجہ سے جو یرغمال بن چکی ہے, نیب کی وجہ سے جو جعلی کیسز کرتے ہیں, FIA کی وجہ سے, یا ان جرنیلوں کی وجہ سے جو اپنے پرائم منسٹر کی کال ریکارڈنگز کرواتے ہیں, کال ریکارڈنگز ان کی سنتے ہیں. ان کی وجہ سے نہیں, وہ جیل میں بیٹھا ہے آپ کی وجہ سے. وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم میرا انصاف کرے گی. جس قوم کے لیے میں نے قربانی دی ہے, جس قوم کے لیے میں نے دن رات ایک کر کے تکلیفیں برداشت کی ہے, آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. نوجوانوں, میرے پاکستان کے نوجوانوں, آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ہم کاکروچ نہیں ہیں, ہم اقبال کے شاہین ہیں, ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. علامہ اقبال نے ہمارے لیے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہم نے پہاڑوں کی چٹانوں میں اپنا بسیرا کرنا ہے. ہم نے یہ سسٹم بدلنا ہے. ہم نے پاکستان کا جو سسٹم ناسور بن چکا ہے, جو ہمارا خون پی رہا ہے, جو ہماری ہڈیاں نوچ رہا ہے, اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. وہ لوگ جو یزید بنے ہوئے ہیں, فرعون بنے ہوئے ہیں, ان کی چنگل سے پاکستان کو آزاد کرانا ہے, اور ان لوگوں کو بھی آزاد کرانا ہے جو مجبوری کی وجہ سے, جبر کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو ہمت دلانی ہے, ہم نے ان کو جرأت دلانی ہے, اور ان کو یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. ایک ہی لیڈر ہے عمران خان صاحب. پاکستان میں 100 سال تک دوسرا لیڈر نہیں آنا. ان خاندانوں کا جو ہے کبھی ایک کبھی دوسرا. اگر یہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, آج عمران خان صاحب ہم میں سے چلا گیا, تو پھر کس کے لیے لڑو گے؟ کس پر اعتماد کرو گے؟ کوئی اور ہے اعتماد کے قابل؟ یہی چور چکے ڈاکو ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے. اگر ہمارے پاس ابھی اپورچونٹی ہے, ہمارا لیڈر جیل میں ہے, ہمارے لیے ہے, ہم پر غیرت کر رہا ہے, ایک بار ہم نے غیرت کرنی ہے.
इन जालिमों जाबिरों ने हमसे हर बार जीतना है, लेकिन हमने सिर्फ एक बार जीतना है। वो एक बार आप लोगों ने हिम्मत करनी है। एक बार आप जीत गए, ये पूरी उम्र जो है आपके कदमों में होंगे, पूरी उम्र आपके कदमों में होंगे। ये फिर नहीं उठ पाएंगे, लेकिन आपने एक दफा हिम्मत करनी है, जुर्रत करनी है, दलेरी से इनका मुकाबला करना है। हमारे दोस्त ने बात की कि 26 नवंबर को हम पर गोलियां चली। इस दफा गोलियां चले, टैंक चले, रॉकेट चले, कुछ भी चले, वहां पर मैं आखिरी बंदा भी कराऊंगा, वहां पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, वापसी नहीं होगी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी गलती हमें नुकसान पहुंचे ये मैटर ही नहीं करता। हम रहे ना रहे ये मैटर ही नहीं करता, लेकिन हमारी किसी भी गलती से अगर हमारे लीडर को नुकसान पहुंचे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसान होगा, पाकिस्तानियों के लिए भी और हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी। हमने भरपूर मेहनत के साथ, नेकनीयती के साथ, भरपूर ताकत के साथ ये आखिरी मरहला पार करना है इंशाअल्लाह ताला। और इस दफा जो है आजादी या मौत वाला सिस्टम होगा, बाकी कोई सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर अपने ट्रेडर विंग का, अपने लेबर विंग का, यहाँ पर जितने भी ओहदेदार आए हैं मुख्तलिफ सूबों से, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आपके ट्रेडर्स के, क्योंकि आप हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, जितने भी आपके मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो सब मैं हल करूंगा और आपके साथ मैं भाइयों की तरह खड़ा होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।